بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ذیشان اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل قرآن سیکھیے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے ابتدائی قاعدہ، جی ہاں مدنی قاعدے کے ہم نے 17 سبق سیکھ لیے۔ آج ہم 18واں سبق سیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، 18واں سبق حروف مقطعات کے بارے میں ہے۔ جی وہ حروف جو آپ نے کئی صورتوں کے شروع میں دیکھے ہوتے ہیں، جن کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، جو صرف حروف مفردات سے شروع ہوتے ہیں، جیسے پہلے سپارے کے اندر الف لام میم، وہ ایسے حروف، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ ہم سیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح، جی وہ جو سبق نمبر 1 ہم نے اس کا سیکھا تھا نا، مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ادا ہو، اخفاء اور ادغام آنے کی صورت میں بھی غننے کی بھی آواز آئے۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، وہ میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ میں سمجھاتا جاتا ہوں۔ اب بتا رہے ہیں کہ الف لام میم، آپ کو یہ گول سرکل نظر آ رہا ہے نا اس کے درمیان، جی اس کو پڑھنے کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ اس کو وصل میں پڑھ لیں، وصل مطلب ملانے کی صورت میں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو وقف میں پڑھ لیں۔ اب وصل میں پڑھیں گے یعنی ملا کر جب پڑھیں گے تو اس وقت یہ پڑھا جائے گا الف لام میم اللہ، ٹھیک ہے، اور وقف میں الف لام میم، اس صورت میں میم الگ ہو جائے گا اور لفظ اس میں جلالت وہ الگ ہو جائے گا اللہ۔ ٹھیک ہے، تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد مد لازم ہے، ٹھیک ہے، کیوں کہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ نشانی ہے، اصل لفظ تلفظ یہ نیچے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ الف کے بعد ساکن ہے تو یہ سکون اصلی ہے، تو اس وجہ سے یہ مد لازم ہو جائے گی۔ ہم نے قاعدہ کیا سیکھا تھا مد لازم کا، کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، قاف یہاں پر بھی مد لازم، نون یہاں پر بھی مد لازم، طہ یہاں پر بھی الف مدہ، یہاں پر بھی الف مدہ، یاسین یہاں پر الف مدہ اور سین پہ مد لازم، جی بالکل، طاسین تو پر الف مدہ اور سین میں جی مد لازمی ہے بھائی، حامیم ہا میں الف مدہ اور میم میں مد لازم، الف لام را، ٹھیک ہے، الف میں کوئی چیز نہیں ہوگی اور لام میں مد لازم اور را میں الف مدہ۔ اب یہاں پر وہ قاعدہ سیکھیں کہ ہم نے کیا سیکھا تھا کہ غنہ مدات آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں گے۔ اب یہاں پہ ہم کرتے ہیں لام، یہ غنہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ قاعدہ سمجھے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ہم نے قاعدہ سیکھا تھا میم ساکن کے قواعد میں، آپ کو یاد ہوگا، جی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، ادغام شفوی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ غنہ کریں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین اکرام، تو اب یہ کیا بنے گا، الف لام میم، اوکے۔ اب یہاں اسی طرح میم کے اندر بھی وہ جو ہے نا ادغام شفوی ہوگا۔ ویسے تو ہم نے قاعدہ سیکھا ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ کریں گے، اب کیوں کریں گے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میم میں ادغام شفوی ہوتا ہے اور نون میں ادغام یرملون ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین اکرام، الف لام میم را حامیم۔ اب یہاں پر دیکھیے گا نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفاء میں سے سین آ گیا تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ یہ یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفاء میں سے قاف آ گیا تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے، تو یہ لفظ کیسے پڑھا جائے گا، عین سین قاف۔ بعض کیا کرتے ہیں عین سین قاف، یہ غلط ہے بھائی، غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟
کیونکہ غنہ نہیں کر رہے آپ. غنہ کیوں کرنا ہے بھائی؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کرتے ہیں, غنہ کیا جاتا ہے. تو یہ کیسے بنے گا؟ عین سین قاف طاسیم میم. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ سیم میں نے پڑھا, سین نہیں پڑھا. کیوں؟ کیونکہ یہاں اجتماع ساکنین ہوا, اجتماع ساکنین کی وجہ سے ایک ساکن حرف حذف ہو گیا اور دوسرے کو ہم نے میم کے ساتھ ادغام کر کے پڑھ دیا, تو یہ بن گیا سیم. سیم, سین نہیں, سیم میم. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے الف لام میم صاد. اب یہ وہ صورت آ گئی. وقف میں کیسے پڑھا جائے گا؟ الف لام میم اللہ, اور ملانے کی صورت میں الف لام میم اللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر دیکھ لیں کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے صاد آ گیا تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا, یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. اسی کے ساتھ اپنے دوست کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.